یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایک بستی میں یونس نامی نوجوان رہتا تھا۔ دل میں بے چینی تھی، زباں پر دعائیں تھیں، مگر دل کو وہ سکون نہ ملتا جس کی اسے تلاش تھی۔ وہ نیکی کا خواہاں تھا، مگر زندگی کی الجھنیں، رزق کی تنگی، دل کا بوجھ اسے تھکا چکا تھا۔ ایک رات وہ بستی کی قدیم مسجد میں جا بیٹھا۔ وہاں ایک بزرگ تشریف لائے، چہرے پر وقار، زباں پر نرمی اور دل میں نور۔ یونس نے اپنی حالت سنائی تو مسکراتے ہوئے بزرگ نے فرمایا، بیٹا اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو نبی کریم علیہ السلام پر درود کو اپنا سہارا بنا لو، اور اگر درود میں جلال بھی ہو اور جمال بھی ہو تو درود تاج پڑھو۔ بزرگ نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر فرمایا، بیٹا اللہ خود نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی، تو جو بندہ درود کو اپنا معمول بنا لے وہ اللہ کی خاص توجہ میں آ جاتا ہے۔ درود تاج ایک جلالی درود ہے جس میں نبی علیہ السلام کے کمالات کو، آپ کے نور کو، آپ کی شان کو، آپ کی عزت کو، آپ کی سیادت کو اور قیادت کائنات کو بیان کیا گیا ہے، اور ان تمام اسلوب کو، ان تمام خصائص اور شمائل کو نہایت ادب، عظمت اور محبت سے بیان کیا گیا ہے۔ اس درود میں نبی علیہ السلام کو تاجدار رسالت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ وہ تاج جو دلوں پر حکومت کرتا ہے، تلوار کے زور سے نہیں بلکہ محبت، اخلاق اور رحمت سے۔ یونس نے بزرگ کے کہنے پر فجر کے بعد اور عشاء سے پہلے درود تاج پڑھنا شروع کیا۔ ابتدا میں زباں پڑھتی تھی، دل پیچھے تھا، مگر کچھ دنوں بعد عجیب کیفیت پیدا ہونے لگی۔ یونس کا دل بدلنے لگا، یونس کے دل میں محبت پیدا ہونے لگی، یونس کا دل بے چین ہونے لگا، دل نرم ہونے لگا۔ نبی آخر الزماں کی محبت دل میں وارفتگی پیدا کرنے لگی، آنکھوں میں نمی آنے لگی، نماز میں خشوع بڑھ گیا، غصہ کم، صبر زیادہ ہو گیا۔ وہ خود حیران تھا کہ یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ درود تاج کی روحانی برکتیں۔ بزرگ نے یونس کو بتایا کہ اس درود پاک کے پڑھنے سے دل کی سختی ختم ہوتی ہے، وسوسے کم ہوتے ہیں، روحانی خوف اور بے چینی میں سکون آتا ہے، رزق کے راستے کھلتے ہیں اور دعا میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ اور یقیناً ان بزرگوں نے یہ سچ فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی ذات بالا صفات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فوائد اور بے شمار اس کے فضائل اور شمائل اور درجات ہیں، اور حضور علیہ السلام کی ذات پر درود ہی تمام اعمال کی قبولیت کی کنجی ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر فرمایا جو مجھ پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ کریم اس پر 100 مرتبہ رحمت فرماتا ہے۔ پھر فرمایا جو میری ذات پر 100 مرتبہ درود بھیجتا ہے مالک کائنات اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر کندھا فرما دیتا ہے کہ یہ بندہ جہنم کی آگ سے اور منافقت سے بری ذمہ ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کل قیامت والے دن میرا یہ غلام شہداء اور صالحین کی صفوں میں کھڑا ہوگا۔ درود تاج ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف ایک نبی ہی نہیں ہیں، بلکہ آپ امام الانبیاء ہیں، اشرف الانبیاء ہیں، اکمل الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، شافع روز جزا ہیں۔ آپ انبیاء کے بھی امام ہیں، سردار کائنات ہیں اور سرور کائنات ہیں، شاہ پیغمبراں ہیں، شاہ موجودات ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں،
آپ راحت العاشقین ہیں، آپ مراد المشتاقین ہیں، آپ شمس العارفین ہیں، آپ سراج السالکین ہیں۔ یہ درود دل میں یہ عقیدہ بٹھاتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام تمام مخلوق سے بلند ہے اور ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ایک رات یونس نے خواب میں دیکھا کہ اندھیرا ہے، راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اچانک دور سے ایک نور ظاہر ہوا جس پر تاج سا جگمگا رہا تھا۔ نور قریب آیا تو دل نے گواہی دی، یہ نور مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ سبحان اللہ! یونس کی آنکھ کھل گئی، آنسو بہہ رہے تھے، زباں پر درود تاج جاری تھا، اور بزرگ نے فرمایا، بیٹا، درود تاج کوئی جادو نہیں، یہ محبت کا دروازہ ہے۔ جو دل ادب کے ساتھ کھٹکھٹاتا ہے اسے حضور کی قربت نصیب ہوتی ہے، اور جہاں حضور کی نسبت آ جائے وہاں محرومی نہیں رہتی، اور وہاں پر تمام مشکلات کی آسانی ہوتی ہے۔ شاہ شمس تبریز فرماتے ہیں کہ جب تم درود تاج پڑھنے بیٹھو تو سب سے پہلے اپنے آپ کو خالی کرو، دل سے یہ خیال نکال دو کہ یہ صرف ایک درود ہے، بلکہ یہ محبت رسول کا ایک عمل پہم ہے۔ یہ دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو بسانے کا ایک مکمل نسخہ ہے، ایک مکمل فارمولہ ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وارفتگی، حضور سے الفت، حضور سے چاشنی، حضور سے عشق اور حضور سے محبت کا ایک مکمل ضابطہ ہے۔ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود تاج پڑھتے وقت اپنی زبان سے پہلے دل کو بولنے دو، دل کو یہ اجازت دو کہ وہ الفاظ کی ادائیگی کرے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو بیان کرے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور رفعت کی بلندی جو ہے وہ حاصل کرتا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے ہو کر گزرتا ہے، اور درود تاج اسی راستے کی ایک طاقتور کنجی ہے۔ شاہ شمس تبریز فرماتے ہیں کہ جو شخص ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ درود تاج کو پڑھتا ہے اس کے دل کی فریاد الفاظ سے پہلے پہنچ جاتی ہے، کیونکہ یہ درود صرف زبان سے نہیں پڑھا جاتا، یہ دل کی گہرائیوں سے اٹھتا ہے۔ اللہ اکبر! ناظرین کرام، درود تاج کو شبانہ روز اپنے وظائف کا معمول بنا لیجئے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرتے جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔